الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ آج اس مدرسہ، اس جامعہ کا افتتاحی پروگرام ہے۔ اس ادارے کا نام بھی حضرت قاری عبدالرحمن صاحب بتا رہے ہیں کہ جامعہ فاروقیہ ہے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ اس اہل علاقہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں اور حضرت قاری عبدالرحمن صاحب عبداللہ کی نگرانی میں یہ ادارہ جنگل میں منگل بن چکا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس گلشن نبوی کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ابھی میرے برادر مکرم حضرت قدس مولانا قاری مسعود احمد صاحب دعوت برکات العالیہ مدارس عربیہ کے حوالے سے
قرآن کی ترویج کے حوالے سے آپ حضرات کے مزاج کے مطابق گفتگو کر رہے تھے. اگرچہ ان کی گفتگو میں تھوڑا سا ناراضگی کا پہلو تھا اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ آپ اس وقت سوشل میڈیا کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں. 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اس کی جیب میں پوری دنیا موجود ہے. اور وہ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور بہت ساری بلائیں ہیں، ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کا کفر، پوری ملت کفر، پوری قوت شیطانیہ کے ساتھ میدان عمل میں ہے. اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ مدارس عربیہ جہاں دن رات قال اللہ و قال الرسول پڑھا جا رہا ہے، ان کو کس انداز سے ختم کیا جائے. اور بدقسمتی یہ ہے، ہمارا وطن عزیز کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس نے اس وطن عزیز میں وہی یہود و ہنود، ان کے جھوٹا کھانے والے کالے انگریزوں نے قبضہ کیا. اور 70 سال سے ہم آج تک اس پاکستانی قوم کو یہ نہیں بتا سکے کہ ہم نے یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر کیوں حاصل کیا تھا. آج تک ہم اپنی نئی نسل کو نہیں بتا سکے، کیونکہ ہم ذوق رکھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، سکولوں میں پڑھے، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھے. اور اس کو آپ لوگ بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم، جبکہ اصل جو اعلیٰ تعلیم تھی، ابھی مولانا بیان کر رہے تھے، وہ قرآن و سنت کی تعلیم تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن حکیم کو پڑھے اور پھر پڑھائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف قرآن حکیم کو بلکہ قرآن کے مراکز کو رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک اسے قائم و دائم رکھنے کا وعدہ کیا ہے قرآن میں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قیامت کی صبح تک قرآن یہ اللہ کا کلام باقی رہنا ہے. اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس روح زمین پر ایک شخص اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے. میں اکثر و بیشتر اپنے علماء اکابر سے گفتگو میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سنتے ہیں، بزرگوں سے، کہ قیامت قریب ہے، قیامت کی نشانیاں باقی ہیں، بلکہ قیامت کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. تو میرے ان کے ساتھ سوالیہ اپنے اکابر سے گفتگو ہوتی ہے کہ حضرت ابھی تک تو کروڑوں مسلمان اب بھی موجود ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر آج سے کئی سال پہلے امریکہ نے کہا کہ افغانستان کو ملیا بیٹ کر دیں گے، پاکستان کو جتنی اسلامی ممالک ہیں ملیا بیٹ کر دیں گے. افغانستان تو دور کی بات ہے، وہ کسی اسلامی ملک کو ملیا بیٹ نہیں کر سکا، وہ خود ملیا بیٹ ہو چکا ہے. لیکن اللہ کا دین باقی
اب پچھلے دنوں سے خبریں مسلسل کر رہی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ افغانستان میں دوبارہ طالبان نے مکمل حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، اعلان ہونا باقی ہے۔ تو میرے دوستو، وقت بہت قریب ہے، نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ اور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مراکز قیامت کی صبح تک قائم رہیں گے۔ آپ یہ جو سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر دن رات یہ جو لغویات اور بکواسات سنتے ہیں کہ آج دین اسلام اور دین اسلام کے مراکز ختم ہو رہے ہیں، اور پچھلے دنوں ہمارے حضرت آج ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آج کی خبر ہے کہ وہ کراچی کے دورے پر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ان کو بخار کی کیفیت ہوئی ہے، تو ڈاکٹر نے انہیں IUC میں داخل کر لیا ہے، بخار نہیں ٹوٹ رہا۔ پچھلے دنوں وہ ملتان میں انہوں نے بڑی کھلے الفاظوں میں کہا، موجودہ حکومت کو چیلنج کر کے کہا، انہوں نے کہا، فرمایا کہ جمعیت علماء اسلام کو تم نے توڑا، وفاق المدارس کو توڑا، وفاق المدارس العربیہ جو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے مدارس دینیہ کا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں ہو سکتی، اور نہیں ہونے ہیں ان سے انشاءاللہ کہیں بدل اللہ سے انشاءاللہ۔ کسی بھی صورت میں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس آیا، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر جتنی بھی پیغمبر اور انبیاء آئے، اللہ کے رسول آئے، ان کے مقابلے میں شداد، نمرود، فرعون، بڑے بڑے ابلیس آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو، اللہ کے دین کو مٹا دیں گے، اللہ والوں کو مٹا دیں گے۔ میرے دوستو، نہ وہ اللہ والوں کو مٹا سکے، نہ اللہ کے دین کو مٹا سکے، وہ خود مٹ گئے، ان کا نام و نشان اللہ نے پوری دنیا میں عبرت کے طور پر رکھ دیا، اور یہ پورا قرآن حکیم جو ہے یہ انہی کی گواہی ہے۔ یہ پورا قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن قوموں کو برباد کیا، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں ان کو طرح طرح کی مصیبتیں دیں، تو ان پیغمبروں نے جب اپنے اللہ سے کہا، اللہ یہ تیری قوم جو ہے یہ ہماری بات نہیں مانتے، تو جان اور پھر تیری قوم جانے، اللہ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس پوری قوم کو اٹھا، آسمان پر لے کر اس کو نیچے پھینک دے، تہس و نحس کر دیا اللہ نے، زمین کو حکم دیا، پانی کو، سمندروں کو حکم دیا۔ آپ نے علماء سے سنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام، دیگر پیغمبروں کے بڑے واقعات سنتے ہیں۔ اللہ کا دین باقی رہنا ہے، کبھی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا۔ سوشل میڈیا پر سن کر آج کل ایک نئی بکواس شروع ہے، آپ سن رہے ہیں، ہمارے اکابر کی یہ آج بھی اس بات کی نصیحت آئی ہے کہ خدا را کہ تم خود علماء تو خاموش ہو جاؤ، تم روز نیٹ ورک پر بیٹھ کر اس بات کو کیوں زیادہ اچھال رہے ہیں؟ یہ تو یہود و نصارہ کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے، آپ کا فرض جو ہے، اللہ نے جو فرض آپ پر واجب اور فرض کیا ہے، پنجگانہ نماز، روزانہ قرآن کی تلاوت، استغفار اور درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھتے رہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں، اپنے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں،
دنیا کی کوئی طاقت بڑی سے بڑی شیطانی قوت نہ اللہ کے دین کو مٹا سکتی ہے، نہ اللہ کے دین کے مراکز کو مٹا سکتی ہے۔ یہ قیامت کی صبح تک مدارس بھی، مساجد بھی، خانقاہی مراکز بھی، تبلیغی مراکز بھی یہ قائم و دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی بات کر رہا تھا، بات تبلیغی جماعت کو بھی اس حکومت نے 200 میں بٹوایا، لیکن کامیاب ہو سکے نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ تو آج افتتاحی تقریب ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا، بے ادبی بھی کر رہا ہوں مولانا کی موجودگی میں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ امام المحدثین شیخ المشائخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، جو کہ امیر مرکزیہ ہیں مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اور صدر ہیں وفاق المدارس کے اور مدیر اعلیٰ ہیں کراچی کے بہت بڑا ادارہ جو ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بلوری ٹاؤن، وہ شدید علیم ہیں۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیمار ہیں، اور بڑی مبارک اور مقدس تقریب ہے۔ تو میں یہ آخری گزارش کرنا چاہوں گا، پھر دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ پاک پورے قرآن مجید کا ثواب عطا کرتے ہیں، پورے قرآن مجید کا۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ پڑھا تو 10 پارے، 2 مرتبہ پڑھا تو 20 پارے، 3 مرتبہ پڑھا تو مکمل قرآن حکیم کا ثواب اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ اور اس میں کتنی ٹائم صرف ہوتا ہے؟ صرف 3 منٹ، صرف 3 منٹ۔ 3 منٹ کے اندر اندر ہم پورے قرآن حکیم کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور جتنی ہمارے اس بستی کے، اس گاؤں کے، ہماری جماعت کے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اشارے ثواب کرنا ہے۔ ہمیں مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو قیامت کی صبح تک آباد اشاد رکھے، اور ہمارے حضرت قاری محمد حنیف صاحب دامت برکات العالیہ اور حضرت قاری عبدالرحمان صاحب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے، پوری زندگی قرآن کی خدمت میں اپنا پوری زندگی کو صرف کر دیں۔ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ جن دوستوں نے آج سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس تقریب میں جتنی دین اسلام کی گفتگو ہوئی ہے یا اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بدلہ میں یا اللہ اس کا ثواب امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام
تمام مرسلین عظام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، علماء، شہداء، قراء، حفاظ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی ارواح مبارکہ کو پہنچا۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس مرکز کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس مرکز کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس ادارے کے منتظمین بالخصوص حضرت قاری محمد حنیف صاحب اور اسی طرح حضرت قاری عبدالرحمن صاحب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان سے پوری زندگی دین کے کام کے لیے قبول منظور فرما۔ بلا شبہ یا اللہ یہ کام قابلیت نہیں مانگتا، قبولیت مانگتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو اس کام کے لیے قبول منظور فرما۔ میرے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے کام کا آغاز کر کے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ اپنے خزانہ غیب سے کیسے نصرت فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے خزانہ غیب سے نصرت فرمائیں گے۔ یا اللہ اس مرکز کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے دین کے مراکز کو یا اللہ کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام خانقاہی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام تبلیغی مراکز اور تبلیغی جماعت کی وفاق المدارس العربیہ کی یا اللہ کامل و اکمل حفاظت فرما۔ اور جنہوں نے اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں شکیل بھائی نے بہت بڑا تعاون کیا ہے، وہ بیمار ہیں، ان کے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بھائی شکیل صاحب، یا اللہ ان کی پورے گھرانے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے پورے گھرانے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بھائی شکیل صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ اسے اس طرح دیگر اداروں کی اور اسی ادارے کے جتنی بقیہ ضروریات ہیں یا اللہ بھائی شکیل کے ذریعے سے اس کو مکمل فرما دے۔ یا اللہ پورے دین کے مراکز کو کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ مساجد پوری دنیا کی مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام خانقاہی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وقت پوری دنیا میں ملت کفر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا رہا ہے، اور بلا شبہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ ہم نے ان کے تحریر و تمدن کو اپنایا، جس کی وجہ سے آج ہم مصائب و آرام کا شکار ہیں۔ یا اللہ ہمارے مسلمانوں کی کامل حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی آخرت کی اور حشر کے معاملات کو آسان فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین یہ دوست جو اس مجلس میں حاضر ہیں، یا اللہ جو نیک آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی تمام نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما۔ یا رب العالمین ہم مانگ نہیں سکتے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں اس جماعت میں یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، پر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ یا اللہ ان بچوں کی جھولیوں کو دیکھ کر یا اللہ ہماری تمام تر مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری تمام تر نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کی تمام تر ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين آمين آمين. ربنا يا كريم، ربنا يا رحيم، يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم